السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ محمد سرتاج حسین سے کہہ رہے ہیں حضرت اگر نماز کے دوران کسی کو پیشاب آ رہا ہو تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے کہ جس وقت پیشاب یا پاخانے کا شدید اور سخت تقاضا ہو تو ایسے وقت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے دوران پیشاب پاخانہ بہت زیادہ زور کرے، بہت زیادہ زور و شور سے آئے تو ایسی صورت میں نماز توڑ کر فارغ ہو کر پھر دوبارہ نماز پڑھنا چاہیے، اور اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی اور ایسی صورت میں انسان کو گناہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر وقت تنگ ہو اور اتنا تنگ ہو کہ اگر وضو میں مشغول ہوگا تو نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں پہلے نماز پڑھ لے، اس لیے کہ قضا کرنے کا جو گناہ ہے وہ زیادہ سخت ہے کراہت کے ساتھ نماز پڑھنے کے مقابلے۔ تو اس پورے مسئلے کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر نماز کے دوران، نماز سے پہلے یہ نماز کے دوران بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ میں پیشاب یا پاخانہ آ رہا ہو تو اگر نماز سے پہلے آ رہا ہے تو ایسی صورت میں نماز شروع ہی نہ کی جائے، بلکہ آدمی پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کر دوبارہ وضو کرے، اس کے بعد میں نماز شروع کرے۔ لیکن اگر نماز کے دوران بہت زیادہ زور و شور سے پیشاب پاخانہ آنے لگے تو ایسی صورت میں اگر وقت میں گنجائش ہو تو نماز توڑ کر دوبارہ وضو وغیرہ کر کے نماز شروع کرے، اور اگر وقت تنگ ہو، اتنا وقت ہو کہ اگر وضو میں مشغول ہو جائے گا تو نماز اس کی نماز کا وقت ہی نکل جائے گا، تو ایسی صورت میں پھر اس آدمی کو اسی حالت میں نماز پڑھ لینی چاہیے، پھر نماز کو قضا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ قضا کرنے کا جو گناہ ہے وہ کراہت کے ساتھ نماز پڑھنے کے گناہ کے مقابلے زیادہ سخت ہے۔ اسی طرح سے اس بات کا دھیان رکھیں کہ نماز کے اندر پیشاب پاخانہ اگر زور و شور سے آ رہا ہو تو ایسی صورت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور ایسی صورت میں نماز پڑھنا یہ حدیث کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی اس چیز سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ پیشاب پاخانہ آنے کی صورت میں نماز پڑھنے کی ممانعت بہت ساری حدیثوں میں موجود ہے، چنانچہ موطا امام مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 پر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے کہ وہ لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے۔ ایک دن جماعت کا وقت ہو گیا تو آپ قضاء حاجت کے لیے چلے گئے، پھر واپس آئے تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی کو پاخانہ لگا ہو تو نماز سے پہلے اس سے فارغ ہو جائے اور نماز اس کے بعد میں فارغ ہونے کے بعد میں نماز پڑھے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی جلد نمبر 2 میں موجود حدیث جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے کے گھر میں تاک جھانک کرے بغیر اس کی اجازت کے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو گویا کہ وہ اس میں داخل ہو گیا۔ اور کوئی امام جماعت سے نماز پڑھائے تو صرف اپنے لیے ہی دعا نہ کرے، مقتدیوں کو چھوڑ کر۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان کے ساتھ میں خیانت کی۔ اور کوئی شخص نماز میں اس حالت میں کھڑا نہ ہو کہ وہ پیشاب پاخانے کو روکتا ہو۔ یعنی ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر پیشاب کا یا پاخانے کا سخت تقاضا ہو تو سخت تقاضے کی حالت میں انسان کو پہلے پیشاب پاخانے سے فارغ ہو جانا چاہیے، اور فارغ ہونے کے بعد پھر اس انسان کو نماز پڑھنی چاہیے، پھر اس کو نماز میں مشغول ہونا چاہیے۔ ان باتوں کا خاص دھیان رکھیں۔ اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔